وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقال أيضا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. تمام تعریفیں حمد و ثنا بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العزت کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے. درود و سلامتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے دین کے تمام معاملات کو ہم تک پہنچا دیا. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. 12 شہرا فی کتاب اللہ. کہا اللہ رب العالمین نے کہ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان میں 4 مہینے محرم کے مہینے ہیں جنہیں محرم الحرام کہا جاتا ہے. 4 مہینے ہوتے ہیں. ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ ثابت ہے کہ ان 4 مہینوں میں سفر ہے، اور اسی طریقے سے رجب ہے اور محرم الحرام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں نقل کی ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم جس مہینے سے ابھی گزر رہے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے ہم محرم الحرام کہتے ہیں. دراصل محرم الحرام جسے عربی لغت میں دیکھتے ہیں تو المحرم کہتے ہیں ایسی چیز کو جسے معزز کہا جاتا ہے، جسے محترم کہا جاتا ہے، اسی سے محرم الحرام لکھا گیا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک نیک اعمال ثابت ہیں، تو وہیں چند لوگوں نے اس مہینے میں کئی ایک بدعات کو رواج دے رکھا ہے. اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو بڑی ہی فضیلت دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صیام یوم عاشورہ یکفر السنۃ الماضیہ. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الصیام صیام عشرہ. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتلانا چاہتے ہیں کہ
رمضان کے بعد سب سے محترم مہینہ جس میں روزہ رکھنا زیادہ ثواب کا باعث ہے وہ شہر اللہ المحرم، وہ اللہ رب العالمین کا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ تو اس محرم الحرام کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک نیک اعمال ثابت ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صیام یوم عاشوراء، کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا، یہ یکفر السنۃ الماضیہ، کہ پچھلے سال کے گناہ کو معاف کر دیتی ہے اور معاف کروا دیتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں، مدینہ پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ یہودی عاشورے کے دن روزہ رکھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تم اس دن روزہ رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہم اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کیونکہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے، جابر بادشاہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں نجات دی۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نحن احق بموسیٰ منکم، کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پر حق رکھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عاشورے کے روزے کے حوالے سے کئی ایک حدیث وارد ہیں، کئی ایک حدیث ملتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک موقع ایسا تھا کہ جیسے ہی رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے اس روزے کو فرض قرار دیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کرنے والے کی زبان سے یہ اعلان کروایا کہ جا کر لوگوں میں یہ بات کہہ دو کہ جس نے کھانا کھا لیا ہے وہ روزہ رکھ لے، اور جو کچھ کھایا نہیں ہے وہ بھی روزہ رکھ لے۔ یعنی کہ پہلے یہ روزہ فرض کر دیا گیا تھا، رمضان کے روزے کے آنے کے بعد عاشورے کے روزے کو فرضیت سے نکال دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ یہ بڑا ہی اہمیت کے حامل ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کے لیے اس لیے کہا کہ مقصد یہ تھا کہ خالف الیہود صوموا یوما قبلہ او بعدہ، کہ عاشورے کے دن روزہ رکھنا اس لیے کہا گیا کہ یہودیوں کی مخالفت کی جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی کہ تم ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ رکھ لینا۔ ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ 9 تاریخ کو رکھنے کی خواہش ظاہر کی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اگلے سال سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ افضل عاشورہ کا روزہ 9 تاریخ اور 10 تاریخ کو رکھا جائے، محرم کے 11 تاریخ کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ثواب کے باعث ہے۔ تو یہ عاشورہ کے روزے کے متعلق رہا۔ اور ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس مہینے کی کیا اہمیت ہے، کہ جو شخص اس مہینے میں جتنا زیادہ نیک اعمال میں آگے بڑھے گا اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں بندہ نیکی کرتا ہے تو یضاعف، کہ نیکی بڑھا دی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے آدمی اگر اس مہینے میں گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے گناہ میں بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ تو آدمی کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں آگے بڑھے تاکہ اس کی نیکیوں میں زیادتی ہو۔ اور اس مہینے میں ہمیں کئی ایک بدعات دیکھنے میں ملتی ہیں۔ اس مہینے کے حوالے سے لوگوں نے کئی ایک چیزیں ایسی لکھ رکھی ہیں، کئی ایک ایسی چیزیں لوگوں میں بدعات رائج ہیں کہ جن کا توڑ آج کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس سوشل میڈیا کے دور کی وجہ سے لوگ علم بس فون اس کے ذریعے سے حاصل کر لیتے ہیں، کوئی علماء کے پاس رجوع نہیں کرتے ہیں، کوئی مستند باتیں نقل نہیں کرتے ہیں، بلکہ سنی سنائی باتیں جو شیئر کر دی جاتی ہیں ایسے باتوں پر عمل کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں اس کو جانچیں، شریعت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی کہ جس میں انہوں نے بدعات کے کتنی صورتیں ہیں، شیطان کس طریقے سے انسان کو گمراہ کرتا ہے، اس کی تمام صورتوں کو نقل کیا۔ اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی نقل کیا کہ برائی کو شیطان اچھائی کا لباس پہنا کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ آج دیکھیے کہ لوگ جو برائی میں مبتلا ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، وہ اس گناہ کو نیکی سمجھ کر رہے ہیں، شیطان نے انہیں اس طریقے سے گمراہ کر رکھا ہے۔ یہ آج کی صورتحال ہے۔ لوگ محرم الحرام کے اس مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ اس مہینے میں
نہ شادی بیاہ کرتے ہیں اور نہ اس مہینے میں کاروبار کی کوئی ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا عدو ولا طیرہ، کہ نہ کوئی بیماری کسی نحوست کی وجہ سے لگتی ہے اور نہ کوئی بدفعلی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ جانے کہ اس مہینے کی کیا فضیلتیں ہیں، وہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کے بجائے شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے، اس مہینے میں شادی کرنا نحوست کے باعث نہیں ہے، اس مہینے میں کاروبار کا شروع کرنا نحوست کے باعث نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح اسی مہینے میں کیا تھا، تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مہینہ کوئی نحوست کا مہینہ نہیں ہے۔ اکثر گھرانوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس مہینے میں وہ زیادہ یعنی کہ گوشت وغیرہ کھانے سے بچتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ نحوست کا مہینہ ہے۔ جب آپ انہیں کہیں گوشت کھانے کے لیے کہیں دعوت دیں گے تو جیسے ہی آپ ان کے سامنے گوشت پیش کریں گے تو اس طریقے سے ڈریں گے جس طریقے سے رمضان میں روزہ رکھا ہوا شخص کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے تو بلکتا ہے، ڈرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ لوگ گوشت کھانے سے ڈرتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو اس مہینے میں یہ سارا عمل کر رکھا ہے، اور اس مہینے میں اکثر لوگ ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں جو کہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، جسے پورا بالکل بلیک کپڑا پہن لیتے ہیں، یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ماتم کے سلسلے میں ماتم یہ سمجھ کر پہنتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں بھی کوئی حدیث، اس کے سلسلے میں بھی کوئی چیز ہمیں شریعت سے نہیں ملتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا جو کہ ہم سے ثابت نہیں ہے تو یہ کام مردود ہے، یہ کام رد کیا گیا ہے۔ تو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اس مہینے میں وہ وہی چیز پر عمل کرنے کی کوشش کرے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ کوئی خاص لباس کا پہن لینا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ماتم سمجھ کر اس طریقے سے اس مہینے کو گزارنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے چند لوگوں نے عاشورہ کے دن کے لیے کچھ خاص اعمال کو منتخب کر کے رکھا ہے، جیسا کہ عاشورہ کے دن لوگ یہ کرتے ہیں کہ نیاز چڑھاتے ہیں، کچڑا پکاتے ہیں، اسی طریقے سے حلیم، سبیلے، خیرات، یہ سارے نیک اعمال سمجھ کر لوگ کرتے ہیں، جبکہ ان کا کوئی ثبوت ہمیں شریعت سے نہیں ملتا ہے۔ اور یہی حدیث اس پر صادق آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا، کہ جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا لیس علیہ امرنا، جس میں ہمارا حکم نہیں ہے، جس میں ہماری تعلیم نہیں ہے، فہو رد، تو وہ عمل رد کیا گیا ہے، رد کردہ عمل ہے۔ تو آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اس مہینے میں کوئی خاص دن کو فضیلت دے کر اس طریقے کا کوئی کام کرنے کے بجائے اسی دن کو فضیلت دیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فضیلت بتلائی ہے، جیسا کہ عاشورہ کا دن ہے۔ اس دن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن روزہ رکھنے سے آدمی کے پچھلے 1 سال کی گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ کل ہفتہ اور اتوار کا دن یہ وہ دن ہے کہ جو 9 محرم اور 10 محرم الحرام کہلاتا ہے، تو ان 2 دن روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ 10 عاشورے کا دن ہے اور 9ویں تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنا پسند کیا، تو روزہ رکھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی، تو ہماری کوشش یہ ہونی ہے کہ ہم ان 2 دنوں میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ 2 دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ اور 11 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کے سلسلے میں بھی کہا کہ سومو یومن قبلہ او یومن بعدہ، کہ تم ایک دن پہلے روزہ رکھو یا ایک دن بعد روزہ رکھو۔ تو یہ ہوا عاشورہ کے روزے کے متعلق۔ اور اس سلسلے میں کئی ایک باتیں ہیں جو اس مہینے سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ اکثر لوگ سال بسال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں الاؤ جلا کر بیٹھتے ہیں، اور اسی طریقے سے پنجے بٹھاتے ہیں، جلوس نکال کر ماتم بناتے ہیں، یا سال بسال خصوصی طور پر لوگ شہادت حسین پر مجلسیں قائم کرتے ہیں، یہاں کئی سارے بدعات کو رواج دیتے ہیں۔ تو لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ عمل نہ کریں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ابن قیم کے قول ابھی نقل کیا گیا کہ ابن قیم نے کہا کہ شیطان انسان کو نیکی کا لبادہ پہنا کر غلط کاموں میں ملوث کر دیتا ہے، اچھائی کا لباس پہناتا ہے مگر غلط کاموں میں آدمی کو مبتلا کرتا ہے۔ دیکھیے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے سلسلے میں کہا کہ شہر اللہ، کہ یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ شیطان اس مہینے میں سب سے زیادہ گمراہ کیا ہے، کیونکہ
یاد سوچ کر دیکھیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں آدمی عبادات میں کس طرح آگے بڑھ چڑھ کر کرے، آدمی کس طریقے سے اللہ رب العالمین سے لو لگائے، کس طریقے سے اللہ رب العالمین سے قربت کا ذریعہ تلاش کرے، ان ساری چیزوں سے انسان کو شیطان نے غافل کر تمام لوگوں کو شیطان نے، ایک بڑی طبقات کو شیطان نے بدعات میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہمیں ہوش کے ناخن چبانی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا بات ہے کہ شیطان ہمیں اس طریقے سے نیکی کا لبادہ پہنا کر ہمیں برائی میں ملوث کر رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ بدعات کئی ایک ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ بدعات کی وجہ سے انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور دیکھیے کہ اس مہینے میں اور ایک سب سے بڑی جو برائی دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ اہل بیت پر کلام کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کہ جس کے سلسلے میں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خان وعدہ ہے انہیں اہل بیت کہا گیا۔ اہل بیت کے سلسلے میں محبت میں جہاں شیعیت کے لوگ آگے بڑھ چڑھ کر غلو میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، وہی چند لوگ ایسے بھی نکلے جنہوں نے اہل بیت سے یعنی کہ زیادہ محبت ثابت کرنے کے بجائے انہوں نے لوگوں میں صحابہ اکرام کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اہل بیت کی جو فضیلتیں اس کو کم کر دیں۔ آپ جب دیکھیں گے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں یہ شیعی لوگ جو شیعہ ہوتے ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو زیادہ سے زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام کے نام کو ڈیمیج کیا جائے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے سہارا لیا صحابہ اکرام کے نام کو خراب کرنے کے لیے کہ وہ اہل بیت سے اس طریقے سے دشمنی تھی، یہ تمام چیزیں نقل کرتے ہیں۔ حالانکہ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، بخاری مسلم کو پڑھتے ہیں، تو وہاں ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اہل بیت کی جتنی فضیلتیں بیان کرنے والے ہیں یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اگر ان کی دشمنی ہوتی صحابہ اکرام کی اہل بیت سے تو وہ ان تمام طرح کی جو روایات تھے ان کو چھپا لیتے، ان کو بیان ہی نہیں کرتے، مگر انہوں نے بیان کیا۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل بیت سے کوئی دشمنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نہیں تھی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک موقع سے بارش کی ضرورت تھی تو پورے طریقے سے فاقہ آ چکا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت کے امیر المؤمنین ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک نیک پارسا اور امیر المؤمنین ہونے کے ناطے انہوں نے ایک موقع سے جب فقر و فاقہ یعنی کہ بارش کی کمی تھی تو دعا کے لیے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کو لے کر گئے، جو کہ عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، جن کا شمار اہل بیت سے ہوتا ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دشمنی ہوتی تو اس طریقے سے نہ کرتے، اب عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر نہیں جاتے۔ تو اس سے ہمیں یہی سبق ہمیں اصل یہ ملتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا کوئی آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ جو بھی باتیں اختلاف کی صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کی ہمیں ملتی ہیں یہ تمام کے تمام شیعہ کی روایت کردہ باتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، بدعات سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے دور رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے بدعات کو بہت زیادہ رواج دیا جا رہا ہے، بدعات کو بہت زیادہ لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ گلی گلی میں پنجے بٹھائے جاتے ہیں، گلی گلی میں جلوس نکالے جاتے ہیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ماتم کے نام پر گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کرتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ایک بہترین عبارت نقل کی ہے، کہا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ماتم کے نام پر، دراصل یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کر رہے ہیں، یہ محبت کے نام پر ماتم کر رہے ہیں، مگر دراصل یہ لوگ توہین کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کرنے کے بجائے، ان پر کلام کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، کیونکہ آج ہوتا یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت میں آ کر چند لوگوں نے جو اس سلسلے میں زیادہ تفصیل معلوم کرنے کے لیے اترے تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کی، اور اسی طریقے سے کئی ایک صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع اپنی زبان کھولتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ جب اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلے جو کہ صحابہ کے خلاف ہو تو ایسے شخص کو اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے ایمان کی جانچ لینا چاہیے کہ کہیں وہ صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع تو نہیں کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے میں آدمی کو چاہیے کہ عبادات میں آگے بڑھیں،
کئی سارے برائیوں میں آگے بڑھنے کے بجائے نیکی کے راستے معلوم کریں، روزہ رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان صیام یوم عاشورہ شہر اللہ المحرم، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کے بعد جو سب سے افضل جو روزے ہیں وہ شہر اللہ المحرم کے روزے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ پیر جمعرات کے روزے رکھنے کی کوشش کریں، اسی طریقے سے نفل روزے رکھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات کی کئی ایک ڈیفینیشن بتائی ہیں جن کو ہمیں جاننا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بدعات کس وجہ سے آدمی کے اندر پنپتے ہیں، کیا سبب ہیں، کیا وجہ ہیں۔ تو پہلی بات جہاں ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بدعات کیوں پنپتے ہیں، تو پہلی وجہ جہالت دین ہے، کہ دین کے سلسلے میں لوگوں کو تعلیم نہیں ہے، کہ لوگ ایسی باتوں کو رواج دیتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی ثبوت نہیں ہے، جن کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، تو لوگ ایسی چیزوں کو دین کا نام دے کر جہالت میں مبتلا ہے۔ تو بدعات اسی طریقے سے رائی جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم معلوم کریں کہ دین کی کیا باتیں ہیں، دین کی کیا باتیں ہیں، سنت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد اقوال کیا ہیں، انہیں معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بدعات کی جو سب سے بڑی وجہ ہے غلو فی المحبہ، علماء بیان کرتے ہیں کہ بدعات کی جو دوسری سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ محبت میں حد سے بڑھ جانا۔ آج دیکھیے اہل بیت کی محبت میں جو شیعہ جو کچھ کرتے ہیں، یہ محبت میں حد سے بڑھ کر ان لوگوں نے یہ سارا کام کیا ہے۔ آپ دیکھیے اسی طریقے سے جو لوگ بھی شخصیت پرستی کرتے ہیں، کسی شخص کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، اس کے سلسلے میں جب محبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کی شخصیت کے حوالے سے بہت سے غلو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی تعریف میں ایسی باتیں کہتے ہیں جس کا وہ لائق نہیں ہے، جو اس پر سیٹ نہیں ہوتے ہیں، جو اس پر فٹ نہیں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بدعات کے جو دوسری اسباب ہیں اس سے ہم متنبہ رہیں۔ اور تیسری بات کہ جس کی وجہ سے بدعات پنپتی ہیں وہ جذباتیت ہے۔ جذباتیت کیا ہے؟ جذباتیت یعنی کہ آدمی کسی کے پاس آ کر کسی کے حوالے سے کہا جاتا ہے تو وہ جذبات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے آج ہوتا یہ ہے کہ آج کوئی جا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کوئی صحیح بات نقل کرنے جاتا ہے تو انہیں بیان کرتا ہے، تو جو لوگ جہالت میں مبتلا ہیں، بدعات میں مبتلا ہیں، وہ لوگ جذباتیت میں آ کر اس شخص کا انکار کرتے ہیں، اس شخص کے ساتھ بہت ہی غلط رد فعل کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو جذباتیت سے آدمی کو چاہیے کہ متنبہ رہے۔ اور اسی طریقے سے چوتھی بات کہ جس کی وجہ سے بدعات پنپتی ہیں وہ ہے عوامی تقلید، کہ لوگ کسی کی تقلید کرنا، کسی کے پیچھے لگ جانا، یہ بھی بدعات کے اسباب میں سے ایک ہے۔ اور پانچویں بات علماء حق کی کمی۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ بدعات اس وجہ سے پنپتے ہیں کیونکہ علماء حق کی کمی ہوتی ہے، علماء جو لوگوں کو دین کی صحیح رہنمائی نہیں کر پاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بدعات رواج میں آتی ہیں۔ آپ دیکھیے تاریخ میں جتنی برائیاں آئی ہیں، جیسا کہ اکبر کے سلسلے میں جو کہ ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ مانا جاتا تھا، اس کے سلسلے میں ایک بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ بھی کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پیچھے جو شخص تھا وہ ایک عالم تھا، مگر وہ عالم سو تھا، جسے ہم علماء سو کہتے ہیں، جو کہ برے علماء ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس شخص کو ابھارا، اس شخص کے سلسلے میں اس کے ذہن میں ایسی باتیں اگلی جس کی وجہ سے اس نے اس غلط طرح کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں، دین کی باتوں کو علماء حق سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے بدعات کے انجام کو بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بدعات کے انجام میں جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نیکی سمجھ کر کیا جانے والا غلط عمل بھی آدمی کے لیے دگنا گناہ کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کرنے سے پہلے جانچ لے کے کیا عمل کر رہے ہیں، شریعت میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس کو سمجھ کر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، بدعتیں سنت کو مٹا دیتی ہیں۔ بدعت کی وجہ سے سنت کا فقدان ہوتا ہے، سنت مٹا دیا جاتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ سنت کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک باتیں وارد ہیں، کئی ایک باتیں ثابت ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنے دن کی شروعات کرتے تھے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کا اختتام ہوتا تھا۔ ان ساری باتوں کو جانیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو سنت کو آباد کرنے کے برابر ہوگا۔ اور تیسری بات کہ جس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جس شخص نے بھی اسلام میں کوئی ایسی سنت پر ایسا کام کیا جو کہ اچھا عمل ہے،
تو جب تک اس پر کوئی شخص عمل کرے گا اس کو اس کے برابر اجر و ثواب ملتا رہے گا. ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، اور اسی طریقے سے کوئی شخص اسلام میں کوئی بری چیز کو رواج میں لاتا ہے، کوئی بری چیز کو رائج کرتا ہے، تو جب تک فعلیہ وزرها، تو اس شخص پر اس کا گناہ ہوگا. ووزر من عمل بها، اور جب تک اس گناہ پر عمل کیا جائے گا اس پر بھی وہ بھی اس گناہ میں برابر شریک رہے گا. تو ہمیں اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ ایسی چیزوں کو کرنے کے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ایسی چیزوں سے اجتناب کرے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بدعات کے سلسلے میں ہوئی، اور اس مہینے میں کئی سارے لوگ کئی ساری برائی میں ملوث ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک حدیث کے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے سینہ کوبی کی، جس نے من لطم الخدود، جس نے سینہ کوبی کی، جس نے اپنے گریبان چاک کیے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کے نعرے کو بلند کیا. تو آج جو لوگ ماتم کے نام سے کئی ایک برا عمل کرتے ہیں، اپنے آپ کو زخمی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو انگاروں میں چلاتے ہیں، اپنے آپ کو پورے طریقے سے کسی غلط کام میں مروج ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اسلام پر عمل پیرا نہیں ہے، بلکہ وہ گناہ میں ملوث ہے. بلکہ حد تو یہ ہے کہ اکثر لوگ ان معاملے میں شرک تک کر بیٹھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو لوگ بھی برا عمل کر رہے ہیں، جب آپ انہیں سمجھانے جائیں گے تو ان کے پاس جذباتیت میں آ کر وہ سامنے حق کہنے والے کے پاس لڑائی جھگڑے میں فساد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں تک اسلام کی صحیح تعلیم کو پہنچانے کی کوشش کریں، ان لوگوں تک یہ محرم الحرام کی جو فضیلتیں ہیں اسے معلوم کرنے، اور اس سلسلے میں جو بدعات لوگ آج کل کر رہے ہیں اس سے متنبہ رہنے کی ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو اس سلسلے میں بات بتاتے رہیں. اور اہل بیت سے محبت کے سلسلے میں بات تو ہوئی کہ اہل بیت سے محبت ایمان کا ایک جز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ میں فَأُحِبُّ مَنْ أُحِبُّهُمْ، کہ اللہ جو آل بیت سے محبت کرے تو ان سے محبت کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بات بتلائی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں آل بیت کی محبت کو رکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو محبت ہے اس کو بھی رکھیں، مگر کسی بھی چیز میں غلو اور خلو کے مبتلا نہ ہوں. غلو کہتے ہیں کہ کسی کی شان میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، اور خلو کہتے ہیں کہ کسی کے حوالے سے حد سے زیادہ اس کے سلسلے میں غلط باتیں بیان کرنا، غلط چیزیں اس کے سلسلے میں بیان کرنا، یہ خلو کہلاتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ غلو و خلو سے اجتناب کرتے ہوئے لوگوں کو صحیح رہنمائی کریں، اس مہینے کے جو صحیح آداب ہیں ان کو بتانے کی کوشش کریں، جو غلط رائج باتیں ہیں ان سے لوگوں کو متنبہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کی جو اہمیت ہے ان کو جان کر زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے، روزہ رکھنے، اور اسی طریقے سے نیک اعمال کے جتنے راستے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے. اور اسی طریقے سے اس مہینے میں جو رائج بدعتیں ہیں اللہ رب العالمین ان بدعات سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی اللہ رب العالمین حفاظت کرے. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو ہر شر سے حفاظت کرے، ہر مصیبت سے اللہ رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم.